اولاد کو دودھ پندار سے پلانا ہے، یہ حکم ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، مطلب یہ ہے کہ آپ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ، اور ویسے بھی ماں کے دودھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور اس کے اندر جتنے بھی مسائل رکھے ہیں، یہ اور کسی دودھ کے اندر یا اور کوئی بھی خوراک آپ جتنی مرضی دے دیں، اس کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ماں کے دودھ کے اندر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہیں، کم سے کم پھر وہ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 سال پورے ہو جائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ یعنی اگر عورت کو طلاق بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ عورت اگر کچھ مطالبہ کرتی ہے کہ پیسوں کو مجھے پیسے دیں شوہر سے جو جس سے طلاق لی ہے، وہ پیسے دے کے بھی دودھ پلانا چاہے تو وہ عورت کا حق ہے، عورت لے سکتی ہے۔ اگر وہ کچھ مطالبہ نہیں بھی کرتی تو پھر بھی یہ ہے کہ جو خرچ ہے عورت کا بھی اور بچے کا بھی یہ باپ کے ذمہ ہی رہے گا 2 سال تک۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کمزور ہے اور وہ جو والدہ ہے بچے کی وہ اتنے زیادہ مطالبے رکھ دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کو بالکل لاچار چھوڑ دیا جائے۔ یعنی دونوں طرف سے مل ملا کر کام کو چلایا جائے، کسی جگہ پر کسی کو بھی تکلیف نہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور نہ بندوں کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، جس کو جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک اصول ہے کہ جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جو جس مقام پر ہے اس کو اس مقام کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے درجات بلند تھے تو ان پر بڑی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی طرح پھر درجہ بدرجہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو لوگ جس مقام پر ہوتے ہیں، جس درجے پر ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے بڑھ کر نہیں آتی۔ یعنی یہ ہے کہ جو جتنا برداشت کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر والد فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے عورت کو، تو اس صورت میں بھی نان نفقہ بچے کا اور اس کی ماں کا دونوں یہ وارث کے ذمہ ہے، اس عورت کا جو وارث ہوگا، یعنی وہ ظاہر ہے وہ شوہر کی طرف سے ہوگا وارث۔ ہاں جی، بچے کا جو وارث ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور اصلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ویسے بھی رضاعت کا بیان ہو رہا ہے، اگر والدین دونوں آپس کی اندر مشاورت کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے، ان پر کچھ گناہ نہیں جب بھی یہ دودھ چھڑا دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر پھر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ پلانا چاہو پھر بھی کچھ گناہ نہیں ہے، نہ پلانا چاہو پھر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ آپس کے اندر مشاورت آپ کر لیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ماں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر اس کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو دودھ چھڑا لینا چاہیے، اگر اجازت دیتی ہے تو دودھ پلانا چاہیے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جو حقوق ہیں ان کے وہ پورے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی باہر سے کسی عورت کو آپ نے رکھا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو دودھ پلائے تو ان کا جو حق ہے وہ بھی آپ کو دینا چاہیے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ یعنی یہ عدت کی مدت ہے کہ عدت کتنے عرصے کی ہو۔ تو جو جن کو طلاق ہو جائے جس عورت کو،
یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور یہ 4 مہینے اور 10 دن وہ اپنے گھر میں رہ کر گزارے گی۔ اس دوران نہ نکاح جائز ہے، نہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اور نہ ہی گھر سے باہر بلا ضرورت شرعی عذر کے تحت نکل سکتی ہے۔ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کے جانے کے بغیر وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، اس صورت میں نکل سکتی ہے، ورنہ وہ اپنے گھر ہی میں عدت گزارے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر وہ گھر سے جب نکلے ہیں باہر تو کچھ ہمارے غلام تھے وہ بھاگ گئے، تو ان کی تلاش میں نکلے تھے اور ان کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، تو ان غلاموں نے پھر ان کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ میرے پاس مکان نہیں ہے، اپنا یہ کرائے کا مکان تھا، یہ جس طرح بھی کسی کے مکان میں ہم رہ رہے تھے، گزارا کر رہے تھے، تو اب میں اپنے میکے چلی جاؤں، وہاں جا کے عدت گزار لوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، جس گھر میں آپ رہتی تھی اسی گھر میں رہ کر آپ عدت گزاریں، یہیں عدت پوری کریں 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد آپ چاہو تو نکل جاؤ، چاہو تو اسی گھر میں رہو۔ تو 4 مہینے 10 دن یہ اپنے اسی گھر میں رہ کر گزارتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب یہ عدت پوری کر چکے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ مطلب یہ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو عورت کی اس کی زندگی کو عذاب نہیں بنانا چاہیے کہ دیکھیں ابھی خاوند فوت ہوا تو ابھی یہ اٹھ کے چلی دوسرا نکاح کر لیا، یہ بیٹھی نہیں، یہ اس نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس کی زندگی تک تو اس کے ساتھ وفا ٹھیک ہے، لیکن اس کے مر جانے کے بعد اب وہ بیچاری اپنی زندگی پوری کی پوری کیوں ضائع کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور خاندان اور معاشرے میں اس چیز کو پروان چڑھانا چاہیے اور اس چیز کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک عورت کی زندگی ہے جس کی برباد ہو رہی ہے، اس سے روکنا چاہیے اور نکاح کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ میں بچوں کی پرورش نکاح کر کے نہیں کر سکوں گی اچھے طریقے سے، پھر تو ٹھیک ہے بیٹھے رہے، ورنہ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہیں اور ویسے ہی گھر میں بیٹھی ہے اور معاشرے کے لوگ اسے تانے اور اس طرح کی باتیں کہ تو چلی جائے گی تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہماری عزت ہے یہ وہ، اس کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔